اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ قال الله عز وجل في كلامه المجيد وبرهانه الرشيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے کہ جو ذات رب العالمین ہے، جو ذات ارحم الراحمین ہے، بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ جن کے دم قدم سے اس کائنات ہست و بود کی بہاریں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کریم آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام جمیع برادران دین و ملت اس خلاق عالم کا کروڑہا احسان، اس کا فضل عظیم کہ اس رب ذوالجلال نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان کی بابرکت ساعتوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ایک تاک رات جو 23ویں رات ہے وہ ہمیں نصیب فرمائی۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس قدر والی رات کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی رمضان ٹرانسمیشن رحمت رمضان ود حافظ محمد اکرام نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ جتنے بھی دوست احباب اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ جناب محترم محمد اعظم صاحب تشریف لائے جی، کہتے ہیں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم بھائی جس طرح آپ اعظم ہیں اللہ آپ کو اسی طرح عظیم بنا دے، عظمتوں والا بنا دے، رفعتوں والا بنا دے، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد جی جناب سید رسول صاحب ہمارے پروگرام کو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی محبتیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، بہت بہت شکریہ سید رسول صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ محمد اعظم صاحب آپ نے ماشاءاللہ کے ساتھ بھی آپ نے کمنٹ کیے، نہیں بہت بہت شکریہ۔ محمد سفیان آپ بھی ہمارے پروگرام میں اکثر شامل ہوتے رہتے ہیں، شامل ہوتے ہیں ہو کر لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، پروگرام کو آپ شیئر بھی کرتے ہیں، آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل آسان فرمائے، اللہ پاک ہر بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی السلام علیکم حافظ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کا معنی ہے کہ تم پر سلامتی ہو، جب کوئی سلام دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی محبتوں کا نہیں بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، باقی جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سب دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک پروگرام رمضان مبارک ان بابرکت ساعتوں میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جی۔ ہمارے انشاءاللہ معزز مہمانان گرامی قدر انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سے وہ جوائن ہو جائیں گے، ہمارے پروگرام میں وہ شامل ہو جائیں گے۔ میں انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز بھی کروں گا، لیکن آج کا پروگرام بڑا خصوصی نوعیت کا پروگرام ہے، بڑا خاص پروگرام۔ اس کا ٹاپک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آپ کو بیان کر دوں کہ اس کا جو آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے
آج کے پروگرام کا جو ٹاپک ہے، عنوان جو ہے وہ ہے اشاعت دین میں جی آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، اس کا عنوان ہے اشاعت دین میں علماء کرام کا کردار۔ یہ بڑی عام نوعیت کا اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے جو ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ اشاعت دین میں علماء کرام کا کیا کردار ہے، اور عصر حاضر میں جو علماء کرام جس انداز کے ساتھ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ممبر رسول سے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی باتیں جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں، تو یہ اس حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا یہ منفرد پروگرام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ شروع سے لے کر آخر تک جو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں گے۔ ہمارے پروگرام میں جو مہمان شناخوان شخصیت ہوں گی، محمد کمال ہاشمی صاحب ہوں گے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہم سے جوائن ہو جائیں گے، اور آج کی ہمارے اس پروگرام کی جو مذہبی شخصیت، مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا سبحان رضا سبحانی صاحب، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور ہمارے پروگرام کو انشاءاللہ عز و جل رونق بخشیں گے ان کی خوبصورت باتوں سے، خوبصورت آراء سے، اور جو ٹاپک انہیں دیا ہے اس پر انشاءاللہ وہ بالخصوص بات کریں گے۔ ہم ان سے انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ آئیے میں جی جتنے بھی دوست آپ ساتھ شامل ہو رہے ہیں ویلکم کرتے ہیں جی۔ محمد حنیف انوی صاحب کہتے ہیں جی ہمارے ہر دل عزیز علامہ صاحب کو میرا سلام دینا کہ یہ غالباً ٹکال سے انیف اور آصف بھائی سلام دے رہے ہیں جی۔ انشاءاللہ ضرور جی آپ کا انشاءاللہ سلام پہنچے گا جی علامہ صاحب کے پاس ہی جی۔ بسم اللہ، تشریف لائے جی ہمارے پروگرام میں چودھری مزمل حسین صاحب، ویلکم جی۔ مزمل بھائی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے بیول کی سیاسی اور سماجی شخصیت جناب محترم چودھری مزمل صاحب، ویلکم جی، خوش آمدید، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں حمد باری تعالیٰ سے انشاءاللہ آغاز کرنے لگا ہوں۔ یہ کیف بنارسی صاحب کی لکھی ہوئی کا حمدیہ نظم ہے، حمدیہ کلام ہے، آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں، ذہن میں، اب وہ شاعر اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، اللہ کی حمد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ذہن میں عالم تنویر کہاں سے لاؤں، حرف میں نور کی تصویر کہاں سے لاؤں، ماہ خورشید تیرے انجم شب تاب تیرے ان سے ہٹ کر کوئی تنویر کہاں سے لاؤں، ماہ خورشید تیرے انجم شب تاب تیرے ان سے ہٹ کر کوئی تنویر کہاں سے لاؤں، غنچاؤ گل کی طرح شوخ شگفتہ شاداب روح پرور کوئی تحریر کہاں سے لاؤں، ابر پر سے تو زمین خواب سے چونک اٹھتی ہے، اپنے شعروں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں، اپنے شعروں میں یہ تاثیر کہاں سے لاؤں، تیرے دریا تو ہیں پرجوش سمندر خاموش، زیست میں یہ رخ تدبیر کہاں سے لاؤں، کھن کھناتی ہوئی بٹی سے بنا ہے انسان، خاک میں نور کی تاثیر کہاں سے لاؤں، میں کہ تاریک فضاؤں کا مسافر ٹھہرا، عالم نور کی تفسیر کہاں سے لاؤں، ایک سجدہ کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے، ہائے اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں، کیف کو کہ عجز کو بس حمد سمجھ لے یا رب، کیف کے عجز کو بس حمد سمجھ لے یا رب، تیرے شایان کوئی تحریر کہاں سے لاؤں، تیرے شایان شاں کوئی تحریر کہاں سے لاؤں۔ میں تمام دوستوں کو ان کی محبتوں کا ایک مرتبہ پھر ان کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنے بھی دوست اب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ جناب حافظ عادل نقشبندی صاحب ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو موجود ہیں۔ عادل بھائی آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ محمد عتیق صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم حافظ صاحب، جی محمد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। मुदस्सर मजीद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सलामत रखे। मेहमानों की आमद का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह जो ही मेहमानाने गिरामी कदर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हम फिल फॉर इंशाअल्लाह अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और अपने मेहमानों के साथ इंशाअल्लाह उनका तारुफ भी आपके सामने पेश किया जाएगा और उनसे हमने नाते पाक भी सुननी है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने उनसे गुफ्तगू भी करनी है अपने मेहमानाने गिरामी कदर से। तब तक मैं जितने भी मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं उनको भी वेलकम हम करते हैं। कहते हैं जी माशाल्लाह जी, एक बार फिर ये हमद पढ़ें। जी हनीफ भाई, जी मैं ज़रूर, मैं इंशाल्लाह मैं पढ़ देता हूँ। बस ये मेहमानों का इंतज़ार है। जी बस मेहमानों की आमद का इंतज़ार है जी, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह मेहमान हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। जी अनीफ भाई, मैं आपकी ये फरमाइश दोबारा इंशाल्लाह मैं पूरी कर देता हूँ। हमदिया कलाम के जो अशार आपने फिर फरमाइश किए जी, जहन में आलम तनवीर कहाँ से लाऊं, जहन में आलम तनवीर कहाँ से लाऊं, हर्फ में नूर की तस्वीर कहाँ से लाऊं, माह खुर्शीद तेरे अंजमे शबे ताब तेरे, इनसे हट कर कोई तनवीर कहाँ से लाऊं, इनसे हट कर कोई तनवीर कहाँ से लाऊं। वेलकम जी मोहम्मद अतीक साहब, कहते हैं जी मोहम्मद अतीक मोड़ा कन्याल फ्राम दुबई। हाफिज साहब परदेशियों के लिए भी परदेशियों को भी दुआओं में याद रखिएगा। जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे तमाम परदेसी भाई, जितने भी परदेसी भाई हैं, ख्वाह वो दुबई में, ख्वाह वो सऊदी अरब में, ख्वाह वो किसी भी मुल्क में, यूके से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, अल्लाह ताला हमारे सब दोस्तों को सलामत रखे। हमारे इन भाइयों के हाल पर अल्लाह पाक अपना ख़ास लुत्फ़ करम फरमाए और अपने ख़ास लुत्फ़ करम और मेहरबानियों से अल्लाह पाक इनको नवाजे। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी इंशाअल्लाह थोड़ी देर तक हमारे मेहमान इंशाअल्लाह हमसे राब्ते में आ जाएंगे जी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल थोड़ी देर तक। मेहमानों की आमद का इंतज़ार है, उनसे इंशाअल्लाह राब्ते में जी। अल्लाह पाक हमारे तमाम दोस्तों परदेसी भाइयों पर अल्लाह पाक मेहरबानियाँ फरमाए, ख़ास लुत्फ़ करम, अपना ख़ास एहसान, अपना ख़ास फजल करम फरमाए जी। अल्लाह पाक सब के हाल पर रहम करम फरमाए। अनीफ भाई की फरमाइश थी हमद बारी ताला के, मैंने कलाम फिर शुरू किया था कि जहन में आलम तनवीर कहाँ से लाऊं, जहन में आलम तनवीर कहाँ से लाऊं, हर्फ में नूर की तस्वीर कहाँ से लाऊं, माह खुर्शीद तेरे अंजमे शबे ताब तेरे, इनसे हट कर कोई तनवीर कहाँ से लाऊं, इनसे हट कर कोई तनवीर कहाँ से लाऊं, गुंचा ओ गुल की तरह शोख शगुफ्ता ए शादाब, रूह परवर कोई तहरीर कहाँ से लाऊं, अब्र पर से तू जमीन ख्वाब से चौंक उठती है, अब्र पर से तो जमीन ख्वाब से चौंक उठती है, अपने शेरों में ये तासीर कहाँ से लाऊं, तेरे दरिया तो हैं पुरजोश समंदर खामोश, जीस्त में ये रुख तदबीर कहाँ से लाऊं, खन खनाती हुई मट्टी से बना है इंसान, खाक में नूर की तासीर
کہاں سے لاؤں؟ میں کہ تاریک فضاؤں کا مسافر ٹھہرا عالم نور کی تفسیر کہاں سے لاؤں؟ ایک سجدہ کروں ایسا کہ تو راضی ہو جائے، ہائے اس خواب کی تعبیر کہاں سے لاؤں؟ کیف کے عجز کو بس حمد سمجھ لے یارب، تیرے شایان شام کوئی تحریر کہاں سے لاؤں؟ تیرے شایان شام کوئی تحریر کہاں سے لاؤں؟ تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ جناب خان ولید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ویلکم خان ولید بھائی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ کہتے ہیں جی السلام علیکم حافظ صاحب، ٹھیک ہو جی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اس کے خاص لطف و کرم سے الحمدللہ خیر و عافیت کے ساتھ اور آپ کے سامنے لائیو جو ہے وہ پروگرام کر رہا ہوں۔ میں آگے اب بڑھنا چاہوں گا نعتیہ کلام کی طرف۔ نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ کرم وہ میم کہ جس پر ہے محبت کا مدار۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میم ہے نا، میم ہا میم دال، میم ہا میم دال، لفظ میم ہا میم اور دال ہے، اس میں کرم وہ میم کہ جس پر ہے محبت کا مدار، اور ہا وہ ہا ہے جس سے ہوا حمد خدا کا اقرار، اور میم وہ میم جس پر آتا ہے ملائک کو پیار، اور دال پہ دین بھی دنیا بھی دل و جان بھی نثار، اور چاند بھی دیکھ کے اس نور کو شرماتا ہے، کوئی نکتہ نہیں بے داغ نظر آتا ہے۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے کوئی آ کے میرے کانوں میں، نظر سے دیکھو وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں، نظر سے دیکھو وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ بس کسی میں بھی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہمارے مہمانان گرامی قدر ابھی جو ہیں وہ، لیکن میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہمارے مہمانان گرامی قدر انشاءاللہ ہم سے رابطے میں آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں جس عنوان پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے علامہ صاحب کو بالخصوص اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے اشاعت دین میں علماء کرام کا کردار۔ دین اسلام ابدی اور لازوال دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں کتاب کو نازل کیا، وہیں کتاب کی تفہیم و تشریح کے لیے افراد و اشخاص بھی پیدا کیے جو کتاب اور اس کے احکام کی مکمل حفاظت کرتے ہیں اور اس کے مسائل سے انسانوں کو واقف کراتے ہیں۔ زمانے کے حالات کے تناظر میں اس میں غور و فکر کر کے اس سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، اس میں سے مسائل نکالتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین و ایمان کی یہ ذمہ داری ایسے افراد کے ہاتھوں میں آئی ہے جنہیں حدیث پاک کی روشنی میں علماء کرام کہا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ، ہمارے اس پروگرام میں جو ہمارے مہمان مذہبی سکالر ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں اپنے اس پروگرام میں جناب حضرت علامہ مولانا سبحان رضا سبحانی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ السیر نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے صاحب آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حضور آپ کی آواز میں کوئی پرابلم ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو حضور، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی آپ کا حضور مائک آپ کا میوٹ ہے۔
حضور آپ کا مائک جو ہے آپ دیکھیں مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کر دیں. نیچے اینڈ پہ آپ دیکھیں گے میوٹ کا اور ان میوٹ کا جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، ان میوٹ اس کو کر دیں. نیچے اینڈ پہ میوٹ لکھا ہوگا، میوٹ اور ان میوٹ لکھا ہوگا. بالکل آپ اینڈ پہ جائیں گے نا، وہاں پر آپ دیکھیں گے اینڈ پر آپ کو میوٹ سوری ان میوٹ نظر آئے گا، ان میوٹ لکھا ہوگا، اس پر آپ کلک کر دیں بس. حضور آپ ایسے کریں، آپ نے جو میرے خیال میں آپ نے اس سے پہلے بھی اپلیکیشن آپ نے کھولی تھی یہی والی نا، ہم لائیو ہوئے تھے، ٹھیک ہے. آپ اس کو ختم کر کے دوبارہ یہ بیک ہو کر نا دوبارہ پھر آپ دوبارہ لنک پھر آپ جوائن کریں. جی تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، انشاءاللہ ضرور وہ جلدی وہ سالو ہو جائے گا اور علامہ صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جی تمام دوستوں کو جناب جی علامہ سبحان رضا سبحانی صاحب انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم سے جوائن ہو جائیں گے، ہم سے انشاءاللہ آ ملیں گے، ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو ان کی جو ہے وہ سنیں گے. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں. آؤ اس شاخ سے کہہ دو کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں. مانگنے والوں چلو ان کے در اقدس پر جن کے دربار میں سلطان بھی گدا ہوتے ہیں. اب حافظ وقار جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آج کی جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اشاعت دین میں علماء کرام کا کردار. لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اختصاراً آپ کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں ایک عالم دین، ایک جو علم والا ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا ہے، اس کی شان آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک عالم دین کی شان کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور انتہائی معذرت، آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑی سی حضور مشکل کا سامنا کرنا پڑا. ہم معذرت چاہتے ہیں، وقت پہ اسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے، کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تھا نیٹ میں. تو میں السحر نیوز کو اپنی طرف سے بہت بہت جو آپ نے سلسلہ چلایا ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بہت دل خوش ہے آپ جو دین اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں اس ماہ مقدس میں. تو السحر نیوز کی جتنی بھی ٹیم ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا برکتوں سے مالا مال فرمائے. آپ بڑی آمین خوبصورت آمین. گفتگو فرما رہے تھے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا بسم اللہ. يعلمون. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں برکتیں عطا فرمائے آمین آمین. اور آپ اصل کی میں آواز سے جی حضور گفتگو تو آپ کی ہی سننی تھی، لیکن میں نے کہا جب تک آپ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں تو میں نے اس خلا کو تھوڑا سا پر کرنے کے لیے، وہ خلا پر تو نہیں ہو سکتا، آپ کا ایک اپنا انداز ہے، آپ کا ایک اپنا علمی اپنی تحقیق ہے. ہم نے آپ کو اسی لیے بلایا ہے کہ آپ کی خوبصورت گفتگو سے، محققانہ گفتگو سے ہم نے جو مستفید ہونا ہے. بس تھوڑی سی حاضری کے طور پر میں نے حضرت چونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، ہم نے اس اپنے لمیٹڈ ٹائم کے اندر ہم نے یہ چونکہ ٹاپک بہت ایک وسیع ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، چونکہ جس کا انتخاب ہم نے کیا ہے کہ اشاعت دین میں علماء کرام کا کردار. تو حضرت میں بلا تاخیر پروگرام کے اس عنوان کی طرف آنا چاہوں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلی بات علماء کرام کی جو شان ہے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اشاعت دین میں علماء کے کردار کی طرف پھر آئیں گے. جی بسم اللہ. جی حضور، علماء کرام کی شان تو واضح ہے. قرآن پاک جیسے کہ آپ نے ابتدا فرمائی ہوئی تھی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
انما یخشى اللہ من عبادہ من العلماء. عباده العلماء، بے شک یہ بے شک. یہ آیہ مقدسہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے، عام طور پہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ علماء اور چیز ہیں، ولی اور چیز ہیں، حقیقتاً مطالعے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جو علماء حق ہیں وہی درجہ ولایت پر فیض ہیں. بے شک بے رسول شک اللہ بے صلی شک. اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم وسلم. کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علم حاصل کرنے والے اور نبیوں کے درمیان بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. سبحان فرمایا اللہ علم سبحان اللہ. حاصل کرنے والے اور نبیوں کے درمیان ہائے ایک ہائے ہائے ہائے. درجے کا جنت کے اندر فرق ہوگا. حضور اللہ آپ اللہ خود اللہ اللہ. اندازہ لگا سبحان لیجئے اللہ. علم اللہ حاصل کرنے والے کی یہ شان ہے تو پھر عالم اللہ دین کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ رسول اللہ 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 صلی اللہ 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 صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی وسلم. امت کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جیسے حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول مبارک اس بات کی اچھی طرح عکاسی کرتا ہے کہ علم کی اہمیت دنیا تصوف میں، دنیا ولایت میں، رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وسلم کی وسلم. بارگاہ میں جو منظور نظر لوگ ہیں کتنی اہمیت ہے کہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی ہاں ہاں ہاں. صرت قطبہ. سرت کتبہ. اللہ 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 فرمایا اللہ. کہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطب بن گیا. حضرت سخی اللہ سلطان بہو اللہ اس لیے اللہ. فرماتے ہیں علم و باج جو فقر کماوے کافر مرے دیوانہ ہو، تھیں اللہ وریاں دی کرے عبادت روے رب تو بیگانہ ہو، غفلت کنو اللہ نہ کھلسن پردے دل جاہل بت خانہ ہو. تو حضرت اللہ. سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علم نافع ولایت کے لیے بہت ضروری ہے. اور قرآن پاک نے تو اتنی بات کہہ دی کہ پڑھے لکھے علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. نہیں ہے. اور حضور و فقہ کا مشہور قول ہے علماء کرام کا کہ اگر آپ علم دین سیکھنے میں لگے ہیں، کوئی مسئلہ حل کر رہے ہیں فقہ کا، اور ادھر نماز کوئی بندہ نفل پڑھ رہا ہے، تو ایک فقہ کا مسئلہ ہزاروں راتوں عبادت پہ بھاری ہے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ علماء سبحان اللہ. کرام نے ہر دور میں کام کیا ہے. جس وقت تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں مشکل حالات کے اندر علماء کرام نے اشاعت دین کے لیے اہم کردار ادا کیا. حضرت سبحان امام اللہ. اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی زندگی پہ جس وقت ہم نظر ڈالتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی علم دین کا کام کیا. بڑھاپے کی حالت میں آخری عمر میں جس وقت ابو جعفر منصور نے آپ کو عہدہ قضا کے لیے طلب کیا کہ آپ میرے دور حکومت میں عہدہ قضا پہ فیض ہو جائیں اور یہ ڈیوٹی کریں، تو امام صاحب نے اسے قبول نہیں کیا. اس وقت امام صاحب نے نہیں قبول کیا تو ابو جعفر منصور کے عتاب کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے پھر آپ کو جیل میں اس نے ڈلوا دیا اور روزانہ آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے. یہاں تک کہ کوڑے مار مار کے پوچھا جاتا تھا کہ عہدہ قضا پہ بھی فیض ہو جائیں اور ہمارے ساتھ بھی کام کریں، ہمارے مطابق دین بیان کریں. امام صاحب نے ایک ہی بات فرمائی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم کے وسلم. وارث ہیں، ہم زندگی میں کوڑے بھی برداشت کر سکتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ دین وسلم. متین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. نہیں آنے دیں. اللہ ایون اللہ کے حضور 150 ہجری میں بحالت سجدہ جیل کے اندر ہی اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا اللہ انتقال ہوتا ہے. ہزاروں امام ایسے ہیں، آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی مہربانی ہے. اس کام کے لیے آپ نے مجھے حکم فرمایا اور چند باتیں مجھے بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہمارے کتنے ائمہ ہیں جن کے جنازے جیل سے اٹھے ہیں، اس لیے اللہ اللہ کہ اللہ. انہوں نے ان کے جنازوں کا جیل سے اٹھنا اس بات کی دلیل ہے انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھی آنچ آنا ذرا بھی انہوں نے برداشت نہیں کی، اور اشاعت دین کے لیے انہوں نے اپنے معاشرے چھوڑ دیے، برادریاں چھوڑ دی، رشتہ داریاں چھوڑ دی.
जेल काट ली और जेल के अंदर ही अपने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का दौर देख लें, जिस वक़्त खल्क़ कुरान का मसला चल रहा जी जी था, बिल्कुल। 3 बादशाहों के साथ आपने टक्कर ली, वासिक, अल्लाह मोतसिम और मामून बादशाह। और तीनों अल्लाह बादशाह अल्लाह। आपसे यही कहते रहे कि एक बार कह दें कि कुरान अल्लाह की मखलूक है, तो इमाम जी साहब ने फरमाया कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम है। अल्लाह मखलूक नहीं अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह। मोतसिम ने इमाम साहब को बेड़ियां डलवाई, हत्ता कि आपके कदम पैर भी बांध लिए, आपके हाथ ओए भी होए बांध लिए, और होए कहा होए इसी हालत में ऊंट पे सवार हो। जरा अंदाजा लगाएं कि बंदे के पाँव भी बंधे हों, हाथ भी बंधे हों, और फिर कोई कहे कि ऊंट पे सवार हो जाए। आप फिर होए होए छलांग होए। लगाते, फिर गिरते, फिर छलांग लगाते, फिर गिरते। अल्लाह इस अल्लाह अंदाज के अल्लाह। अंदर आपको कोड़े भी मारे जाते, रोजाना सजा भी दी जाती। एक जल्लाद कोड़े मार मार के थकता, तो वो मोतसिम कहता अब दूसरा जल्लाद आ जाए वो कोड़े मारे। एक दिन उसने अपने सामने इमाम साहब को कोड़े मरवाए। इमाम साहब कोड़े खा खा के मुस्कुरा रहे हैं, और अवाम की तरफ जिस वक्त रुख करते हैं अपने चाहने वालों की तरफ, तो एक ही जुमला आपकी जुबान मुबारक पे है, कुल लन युसीबना इल्ला मा माँ कतबल्लाहु कतब लना अल्लाह। हुवा होए मौलाना होए होए व होए। अलल्लाहि फल। फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए। इसी बात पे अपने चाहने वालों को मुतमिन करते हैं कि जो भी मुसीबत आती है अल्लाह की तरफ से आती है। तो एक दिन मोतसिम आपके करीब जाके आपके कान में कहता है कि मैं आपसे हजूर बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी अना का मसला है, मैंने ये मसला शुरू कर दिया है। आप मेहरबानी करें, एक बार फकत फरमा दें, एक बार फरमा दें कि कुरान मखलूक है। होए होए होए। आपने फरमाया तू जो भी कहे मैं मर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के दिन पे आंच नहीं आने सल्लल्लाहु। देता, कुरान अल्लाह का कलाम है। ओए हमारे होए उलमाए किराम का अल्लाह फकत अल्लाह। इसके अलावा भी बहुत प्यारे तरीके से मेहनत की है। उलमाए किराम का मकान आप जानते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो ऐसे जी ही जी। उलमा हैं हजूर जो अंबिया के वारिस हैं और इस हदीस पाक का मिसदाक हैं। और हमेशा हर दौर में जिन उलमा ने इसी अंदाज में बात की, हक को डंके की चोट पे कहा, जालिम की आंखों में आंखें डाल के बात की, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हीं को इज्जत से नवाजा, शोहरत से नवाजा, मकाम व मर्तबा अता फरमाया। कैद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देखें, मुजाहिद मिल्लत अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का बेशक। मुताला करें, ओए इमाम होए होए होए। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला करें, जिनकी अजमत का आलम यह है कि जिस वक्त कब्र पर मिट्टी डाली गई, उस कब्र से जो खुशबू आ रही थी वो कस्तूरी से अल्लाह भी ज्यादा मुअत्तर थी। अल्लाह अल्लाह इमाम अल्लाह। बुखारी सुभान अल्लाह। सारी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु उस अलैहि वक्त की वसल्लम। तलाश, आपके अकवाल की ताबेदारी, आपके अहादीस में की खिदमत में गुजारी सारी जिंदगी। उनकी जिंदगी का एक एक अमल मुताबिअत रसूल का मजहर था। सल्लल्लाहु अलैहि और वसल्लम। एक मरतबा ख्वाब में एक शख्स ने देखा कि इमाम बुखारी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे हैं, और हजूर जिस जगह कदम रखते हैं इमाम बुखारी भी बाद में वहीं पे कदम रखते हैं। अल्लाह इमाम फरबरी अल्लाह। कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, मैं किसी जगह जा रहा हूँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने अर्ज किया मोहम्मद बिन इस्माइल के पास। आपने फरमाया जाओ और जाकर उसे मेरा सलाम कह देना। अल्लाह हजूर अल्लाह अल्लाह देखिए अल्लाह। जरा, हजूर की बारगाह में मकाम और मर्तबा ये है, अजमत का आलम ये है। और फिर उधर देखें तो लोग आपको तकलीफ दे रहे हैं, मार रहे हैं, हत्ता के आपको समरकंद शहर के अंदर लोगों के सामने जिल्लत और रसवाई के लिए अजीब मुजरिम की कैफियत में आपको फिराया जाता है। और आप जिस वक्त वहां से हिजरत करके फिर अपने वतन की तरफ आने लगते हैं, तो फिर आपको ये खबर होती है कि आपके वतन के लोग भी आपके आधे दुश्मन हो गए हैं। अब कसूर आपका क्या था? यही कसूर था कि आप कहते थे अल्लाह का कुरान कलामुल्लाह है। उलमाए किराम अगर हर दौर में हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह भी डट गए, मोतजिला के सामने बाकी हमारे उलमा डट गए, डटते रहे और दीन का काम करते रहे। मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस वक़्त जेल के अंदर जाते हैं, बाहर आने लगे, सहाफ़ी कागज और कलम लेके खड़े हैं इंटरव्यू लेने के लिए कि नियाजी साहब बताइए जेल में वक्त कैसे गुजरा है। कुर्बान जाइए मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पे मुस्कुराहट रक्स कर रही है।
انہوں نے پوچھا حضور اللہ ذرا یہ بتائیے، ساری زندگی ختم نبوت کی خاطر تکلیفیں کاٹ رہے ہیں، اپنی عمر تو بتائیے۔ جس وقت صحافی کاغذ اور پنسل قلم لے کر یہ سوال کرتے ہیں تو مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی کا یہ جو اگلا جواب ہے اور جملہ ہے، یہ ہم سب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو بات بات پہ یہ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا، ان کے لیے یہ سبق ہے۔ جو کچھ دین آج تک پہنچا ہے یہ علماء کی خدمتوں کے صدقے بے سے شک پہنچا ہے، بے شک اور علماء نے اپنی زندگیاں دین متین کے لیے کس انداز میں لگا دی۔ یہ مجاہد ملت نے فرمایا کہ میری عمر 7 دن ہے۔ صحافی ہوئے حیران ہو کے ہوئے کہنے لگا کہ بلا داڑھی میں سفید بال ہیں، کافی عمر بیت گئی ہے، اور میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے دلیر ہیں، نواب آف کالا باغ کے سامنے بھی آپ کا سر نہیں جھکتا، لیکن وجہ کیا ہے کہ آج آپ پریشان ہو گئے ہیں، جیل کے اندر کچھ دن گئے، اپنی عمر بھی کم بتا رہے ہیں۔ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی فرماتے ہیں کہ یار میں پریشان نہیں ہوا، پاگل بھی نہیں ہوا، عقل چلی بھی نہیں گئی، دراصل مجھے سمجھ آج اب آئی ہے اصل عمر وہی ہوتی ہے جو نام سبحان محمد پہ گزر جاتی ہے۔ بے تو شک حضور سبحان اللہ مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا دور اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اور پھر قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتنا کام کیا ختم نبوت کے لیے۔ جس وقت اسمبلی کے اندر بل پاس ہو رہے تھے، چہ مگویاں جاری تھی، میں نے علماء سے سنا ہے اس دور میں راولپنڈی سے لاہور کا کرایہ 2.5 سے 3 روپے تھا یا 3.5 روپے تھا۔ اس دور میں بریف کیس کے اندر اگر 50,000 موجود ہو، پیٹرول پمپ کی آفریں موجود ہوں، وزارت کی آفر موجود ہو کہ نورانی صاحب فقط کل آپ اسمبلی کے اندر جا کے یہ کہہ دیں کہ غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانے گا وہی کافر ہوگا، جو اسے ولی مانے گا یا اپنا مقتدا اور رہنما اور پیشوا مانے گا وہ کافر نہیں ہوگا۔ امام صاحب نے فرمایا تمہارا آنا لیٹ ہوا، ہمارا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ وہ جانے والے لوگ خوش ہوئے، چلو مولوی صاحب سودا تو کرتے ہیں، بکتے تو ہیں، چلو تھوڑی سی بارگیننگ کر لیتے ہیں، ریٹ پوچھ لیتے ہیں۔ کہا جناب بتائیے جنہوں نے آپ کو خریدا ہے ہم اس سے زیادہ دیں گے، فرمایا جس نے ہمیں خریدا ہے تم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کہا بتائیے تو صحیح کن کے ہاتھ تم بک چکے ہو، کن کے ساتھ تمہاری بات ہو چکی ہے؟ امام نورانی فرماتے ہیں ہم دربار محمد میں بک چکے ہوئے ہیں، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ یہ علماء کرام کی استقامت، جرت، ہمت اور بہادری ہے جس کی وجہ سے آج ختم نبوت کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ حضور یہاں پہ میں حضور قبلہ سیدنا قطب زمان پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا سبحان آپ کی اللہ بھی سبحان مثال دوں گا۔ آپ علماء کے، اولیاء کے، صوفیاء کے ماتھے کا جھومر ہے۔ آپ کا بے شک بے نام شک برے صغیر پاک و ہند کے اندر ایک عظیم نام رکھتا ہے۔ اس وقت بے ختم شک نبوت پہ دین رسول صلی اللہ، کیونکہ ہمارا عنوان ہے اشاعت دین، اور دین جس بے وقت شک اسی دین پہ بلکہ دین والے نبی لجپال کی ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر میرے علی شاہ بھی گولڑا شریف نہیں بیٹھتے، لاہور جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے علامہ صاحب، آپ کی گفتگو بڑی خوبصورت گفتگو آپ کی چل رہی ہے۔ آپ نے شروع میں گفتگو فرمائی کہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بات، ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جس بندے کو جی فلاں پیر صاحب ہے یا فلاں ولی اللہ ہے، جب ان کا کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا ہے جی کہ وہ جعلی پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس جی نام سے وہ شہر، تو یہ ہمارے لوگ کتنے مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں ان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا، ایک ترازو ہوتا کہ جس تکڑی کے اوپر، جس ترازو کے اوپر وہ ان کو تولیں کہ کیا ان کے پاس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے یا نہیں ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کا علم ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس ترازو پر تولے اور تول کر پھر یہ سمجھے کہ ہاں یہ بندہ اس کے پاس شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم دین کے یہ وارث بھی ہیں، تو پھر وہ سمجھے کہ ہاں یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اب جب کسی بندے، ایسا بندہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، بس فقط وہ ایک دم درود والا جو ہے وہ کام وہ کرتا ہے، وہ پھونکوں والا کام کرتا ہے، تو لوگ اس کو پیر بنا لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس کی جیل سازیاں سامنے آتی ہیں تو پھر اس وقت وہ بندہ جی یہ جعلی پیر صاحب ہیں، جعلی پیر صاحب ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ولایت کا اور علم کا آپس میں باہمی ایک تعلق ہے، ایک باہمی تعلق ہے۔
بالکل حضور، جی ایسے اصل یہ دراصل ہمارے معاشرے کی غلطی ہے، یہ جی جی عوام کا قصور ہے جو پہلے مانتے ہیں ان لوگوں کو، آ، جو ہے نا سر پہ چڑھاتے ہیں، آسمان پہ لے جاتے ہیں، ولی بھی یہی بناتے ہیں، غوث بھی یہی بناتے ہیں، یہی کتب بھی بناتے ہیں، یہی بالکل بناتے ہیں، صحیح اور فرمایا پھر آپ نے۔ اس سارے کا سارا ملبہ علماء پہ اور سچے فقیروں پہ، ایک نمبر پیروں پہ ڈال دیتے ہیں، جی دیکھیں یہ 2 نمبر ہیں تو سارے ہی 2 نمبر ہوں گے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کبھی کسی کو اپنا پیشوا، رہنما، مقتدا بناتے ہیں، قرآن پاک بھی ہمارے پاس موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیمانہ بھی وسلم ہمارے پاس موجود ہے، موجود ہے شریعت محمدی بھی ہمارے پاس محمد موجود ہے، موجود ہے جو ہمارے سلف صالحین کے اقوال ہیں کہ جو شخص شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ اور وسلم۔ حضور کی سنت کا تارک ہے، وہ اگر ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، اڑتا ہوئے بے شک دریا دریا میں سے واقف تیرتا ہے، ہوا نظر آئے، جی پھر بھی اسے فقیر نہ مانو، اللہ کا ولی نہ مانو۔ ٹھیک ہے حضور، یہ دم جی جی درود تو ایک علاج ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ڈسپرین کی گولی دیتا ہے، پیناڈال دیتا ہے، سر درد آرام ہو جاتا ہے، ایک جی دم جی کرنے والا شخص ایک آیت پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں شفا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے دم سے شفا ہو ہم اسے اپنا مقتدا اور رہنما مان لیں، نہیں، مان لیں۔ اس سے دم کرائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں، جی اللہ نے اس کے بھوک سے شفا عطا کر دی ہے، لیکن اس کے ہر عمل کو اپنے لیے اقتدا والا عمل نہ بنائیں، نہ اپنے لیے بنائیں، حجت اور دلیل نہ بہت بنائیں۔ بہت بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات حضور۔ موجودہ حالات کے تحت آپ دیکھ رہے ہیں علماء کرام ہمارے جو متقدمین علماء ہیں اور متاخرین علماء ہیں، انہوں نے بڑی دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ علماء کرام کے نام لے کر آپ نے، اور ان کی جو خدمات ہیں اور ان خدمات کے کی وجہ سے انہیں جو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ نے بیان کیا۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، موجودہ حالات میں علماء کرام کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ موجودہ حالات میں علماء کرام کا کردار یہی کہ اپنے بزرگوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور الحمدللہ ہمارے اکثر علماء ایسے ہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو اگر درمیان میں آ جاتے ہیں جن سے کمزوریاں ہو جاتی ہیں، لوگ ان کے معاملات کو اٹھا لیتے ہیں، ورنہ جی اکثر علماء ہمارے پیر محمد کرم حضور زیاد امت پیر محمد کرم شاہ بے الازہری شک رحمۃ اللہ علیہ کے رحمت اللہ تعالی نقش قدم پہ چل رہے ہیں آپ، انہی کے گلشن کا ایک پھول ہے۔ علیہ، دیکھیں الحمدللہ۔ اس وقت بھی آپ اشاعت دین کے لیے بیٹھے ہیں، لوگ بستروں پہ سے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ اشاعت دین کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ دیکھیں ختم نبوت کا اس وقت بھی جس وقت مسئلہ بنا تو ہمارے علماء سڑکوں پہ آئے، انہوں نے ماریں کھائیں، شہید بھی ہوئے، حافظ قرآن شہید ہوئے، علماء شہید ہوئے۔ حضور آپ چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، ہمارے دوستوں کو سمجھنا چاہیے، اب کرونا آیا تو کتنے لوگ کرونا کے ڈر کی وجہ سے گھر چلے گئے، مجھے کوئی ایک امام صاحب بتائیں جو مسجد چھوڑ کے بھاگ گیا ہو کہ جی اللہ کرونا آ گیا اللہ ہے۔ اللہ اللہ روز پولیس جو ہے چکر لگا رہی ہے، ادھر پولیس کی باتیں، ادھر عوام کی باتیں، ادھر جناب ایون کہ اتنے تک بھی ہوا یکم رمضان کو کچھ کمیٹیوں نے میرے پتے میں اسی خطہ پٹھار کے ایسی جگہیں بھی ہیں، ایسے امام بھی ہیں جن کو کمیٹیوں نے یکم رمضان سے کہہ دیا حافظ جی اس بار خدمت نہیں ہو سکے گی، جی کرونا آ گیا، ہمارے بہر والے بندے پھنسے ہوئے ہیں، کام نہیں کر رہے، پچھلے سال تو ہم نے آپ کو اتنی خدمت دے دی تھی، اس بار نہیں دیں گے۔ اور پھر بھی وہ ایک حافظ قرآن ہے، بہت بڑے مجدد عالم نہیں ہے، پھر بھی وہ اسی وجہ سے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسجد کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا حضور بات ہے، دیکھیں کیا ایسے بات ہے، حالات کیا میں کام ہے۔ علماء کرام، یہ ہمارا جو نام ہے بڑے علماء میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ اور جب ختم نبوت کی باری آئی فیض آباد کے اندر کتنے لوگوں نے ختم نبوت کے نام پہ قربانیاں دی، اس وقت بھی اگر ہمارے بڑے علماء حکومت کے درمیان میں نہ ہوتے تو آج مسجدیں بند ہوتی۔ بند ہوتی، تو بالکل صحیح یہ بات۔ یہ عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ لوگوں کو مان لینا چاہیے کہ انگریز کی سازش میں علماء دشمن، اسلام دشمن لابی میں آ کے ہم مسلمانوں کو، ہمارے اچھے لوگوں کو اپنے علماء کے خلاف ہر جگہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں کرنی علماء کا وجود آج بھی بیس رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی کا اللہ علیہ صحیح وسلم۔ فرمان ہے۔ حضور آخری بات، وقت ہو گیا ہے، معذرت کے ساتھ، حضور کا صحیح فرمان ہے کہ جو حافظ قرآن با عمل
جس قبرستان سے گزر جاتا ہے، ہائے ہائے فقط ہائے ہائے ہائے، قبرستان اللہ سے گزرنے کی برکت سے اللہ 40 دن کے لیے اللہ 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 قبرستان سے اللہ، عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو سبحان اللہ وہ سبحان مجھے اللہ۔ بابا اشفاق جی کا یہاں پہ قول یاد آتا ہے۔ بابا اشفاق صاحب ایک لکھاری ہے، ادیب ہے، بہت بڑا ان کا نام ہے جی جی حضور۔ جی آپ جی، فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اسلام کو گالی دوں، اور ڈائریکٹ ہائے ہائے، اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتا، نہیں دے وہ سکتا بے مولوی اور شک، علماء کو گالی دینا شروع کر دیتا کیا ہے۔ کیا کہنے اس لیے کیا جتنے کہنے بھی ساتھی ناظرین ہیں وہ ناراض نہ ہوں، میں صرف جی جی، بات اتنی کر رہا ہوں، آج بھی حافظ قرآن کا، عالم دین کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ اللہ برکت ہے، تبارک و تعالی جی ایسے جی۔ لوگوں کو حضور کامیابی ابھی نصیب فرمائے۔ جی جی، ایک جی تھوڑا سا ایک سوال اس کے بعد انشاءاللہ بھی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو وائنڈ اپ جی کریں گے۔ جی بڑی حضور، خوبصورت حاضر باتیں ہے آپ نے، حاضر۔ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ علماء کرام نے بڑے اس وقت بھی موجودہ حالات میں بھی موجودہ، اور میں بلا شبہ میں اس آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے، جی بلکہ میری طرف میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں پروگرام کر رہا ہوں، دینی پروگرام کر رہا ہوں، ایک مسجد میرے علم میں ایسی آئی ہے کہ انہوں نے رمضان شریف میں اس مسجد کو ہی بند کر دیا ہے۔ وہ پھر اللہ انہوں نے کہا اکبر، جی کہ ان امام صاحب کو کسی اور جگہ پر وہ جو شفٹ کر دیا، آپ ادھر چلے جائیں، وہاں پر کوئی اور مسجد آپ کو ملتی ہے، آپ وہاں پر تراویحیں پڑھا لیں، نماز یہ رمضان کے بعد جو ہے پھر آپ سے وہ ہم رابطہ کر لیں گے، آپ کو بلا لیں گے۔ ایک مسجد ایسی ہوئی کہ مجھے خود میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے جی مولوی صاحب کو کہا جی کہ مولوی صاحب ہم آپ کو رمضان شریف میں کوئی خدمت نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام صاحب اس مسجد میں موجود ہیں۔ تو موجودہ حالات میں بھی علماء کرام اور ائمہ کرام مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اور مسجد سے 5 وقت کی اذان کی صدائیں جو ہیں وہ دل نواز وہ آ رہی ہیں، اور ان حالات میں بھی وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک اور بات علامہ صاحب میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی جی گفتگو بھی حضور، کرنا چاہوں گا۔ بڑی بڑی باتیں سوشل میڈیا پر، میں تقریباً اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ میرا لنک جو ہے وہ 24 آور رہتا ہے، 24 آور میں جو ماشاءاللہ کمنٹ آپ وہاں بڑا پر کام پڑھتا کریں۔ ہوں، لوگوں کی تحریریں پڑھتا ہوں، یقین مانے بڑا دل اداس ہوتا ہے، بڑا دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ علماء کرام اس دور میں بھی میرے علم کے مطابق، میں بیول کی سراؤنڈنگ ایریا کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بیول کی سراؤنڈنگ ایریا میں کسی بھی جگہ جی پر کسی بھی امام کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ جو تنخواہ ہے وہ 15,000 ہے، جی ایسی ہے زیادہ سے زیادہ حضور۔ 15,000۔ حضور میرے گزارش کروں علم گا میں، آپ سے۔ میرے نالج میں 7,000 8,000 10,000 12,000 اتنے بھی بالکل ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل یعنی حضور، میرے نالج میں ایسے بھی ائمہ کرام ہیں جو موجودہ حالات میں بھی 7-8 ہزار پیپر 10,000 پہ یا 12,000 پیپر وہ مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں، مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں بھی لوگ جو ہے نا وہ ایسے، تو میں ایک سوال حضرت آپ سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت، بڑی تکلیف ہوتی ہے بھائی، آپ نے گھر میں ایک ملازم رکھنا ہو نا، ملازم رکھنا ہو حضرت، آپ نے ایک جی اکیلے ملازم کا، ایک اکیلا بندہ وہ ساری ذمہ داری اٹھاتا ہے، تنخواہ بھی وہ اکیلا بندہ دیتا ہے، اس کے کھانے پینے کا سارا انتظام وہ بندہ خود کرتا ہے، اس کی رہائش کا جو ہے وہ ذمہ وہ بھی اس نے خود اٹھایا ہوتا ہے۔ ایک امام مسجد جو پورے محلے کا امام ہوتا ہے اور پورے محلے کی ذمہ داری ہوتا ہے، لیکن وہ پورا محلہ مل کر بھی ان کو 7,000 8,000 10,000 پہ، اور پھر جب انہیں کہا جی امام صاحب کو رہائش دیں، کھانا دیں، وہ کہتا ہے جی امام صاحب کو کھانا نہیں دے سکتے، ان کو رہائش نہیں دے سکتے۔ تو حضرت اس ٹاپک کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہونی چاہیے۔ جی جی حضور، اس پہ میں یہی گزارش کرنا چاہتا تھا آپ کی نگرانی میں کہ ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ مثالیں دیتے ہیں پرانے دور کے حافظوں کی، علماء کی، اور کہتے ہیں جی وہ تو تنخواہ نہیں مانگتے تھے، لیکن پرانے دور میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمیں بزرگ سنایا کرتے تھے، امام مسجد اگر محلے کی دکان پہ چلا جاتا، امام مسجد سے محلے کی دکان والا بھی پیسے نہیں لیتا تھا، دودھ والے بھی پیسے نہیں لیتے تھے، ڈاکٹر کے اللہ پاس اللہ امام اللہ صاحب اللہ، چلے جاتے، ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر بھی پاس پیسے چلے جاتے، ڈاکٹر صاحب کہتے جی ہمارے فلاں محلے کے امام ہیں، لہٰذا ڈاکٹر بھی پیسے نہیں لیتا تھا۔ نہیں، تو آج کل امام صاحب کو، امام صاحب کے اخراجات ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، ان کے گھر والے بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ خود بھی بیمار ہوتے ہیں، اور کوئی ڈاکٹر صاحبان نے یہ نہیں کیا ہوتا کہ جی عام بندے سے ہم اس گولی کے جو ہے نا 20 روپے لیں گے، امام صاحب آ گئے تو اس سے 1 روپیہ لے لیں، نہیں، خود امام صاحب سے بھی 20 روپے لینے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے گزارش یہی ہے ناظرین سے کہ آپ شفقت فرمائیں، اگر چاہتے ہیں کہ اشاعت دین کا سلسلہ جاری رہے، علماء کے ساتھ خدمت کریں اور کھل کے خدمت کریں۔ میں یہاں پہ حضرت توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنانا چاہتا ہوں، ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں،
فوائد الفواد کے اندر یہ بات لکھی ہے، سید توکل شاہ امبالوی، آپ کا مشرب تھا کہ آپ دسترخوان بہت لگاتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، ضیافت بہت کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سارا دن اپنے ہاتھوں سے اپنے لنگر خانے میں لوگوں کو کھانے کھلائے اور تھک گئے، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، جو ہی آپ سوتے ہیں تو آمنہ کے لال کا انہیں خواب میں دیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ حضور سبحان کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی خواب اللہ کے علیہ عالم میں وسلم۔ حضرت سید توکل شاہ بالوی کو فرماتے ہیں، توکل شاہ تو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، ہماری دعوت کبھی نہیں کی ہے، ہماری اللہ ضیافت کبھی نہیں کیا ہے، ہمیں کھانا کبھی نہیں کھلایا ہے۔ حضرت سید توکل اللہ شاہ بالوی نے یہ خواب دیکھا، جاگ گئے، بڑے پریشان رہے کہ حضور کو کھانے کھلانے کا مطلب، حضور کی ضیافت، حضور کی خدمت کا معنی کیا ہوگا۔ پھر دوسری رات جس وقت سو جاتے ہیں تو خواب میں حضور کریم کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو نے حدیث نہیں پڑھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء، کہ علماء اللہ اللہ، انبیاء کے وارث انبیاء کے ہیں، وارث ہیں۔ تو ان کی خدمت کر تو میں یہی محسوس کروں گا تو نے میری خدمت کی ہے۔ اس کے بعد سبحان حضرت اللہ توکل شاہ بالوی نے اپنے لنگر خانے میں ایک اعلان فرما دیا کہ جہاں پہ جتنی عوام لنگر کھائے گی اسی طرح علماء کو بھی خصوصی طور پہ لنگر کھلایا جائے گا۔ ہاں کچھ ساتھی ہوتے ہیں ہمارے جن کو صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی غلطی کر دیتے ہیں، ان کی غلطی کو سامنے رکھ کے پوری فیلڈ، پورے شعبہ، پورے علماء سے نظریں چرا لینا، ان کی خدمتیں نہ کرنا، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ ان قریب جس وقت وہ لوگ یہ شعبہ چھوڑ دیں گے، یہ کام چھوڑ جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اشاعت دین میں کمی ہوتی جائے گی۔ جیسے کہ آج کل علماء کرام کا فتویٰ ہے زکوٰۃ غربا فقراء مساکین کو بھی دیں، کیونکہ وہاں پہ غربا فقراء مساکین کو دینے کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس وقت وہی زکوٰۃ و صدقات آپ کے مدارس میں جائیں گے تو دو ثواب ملیں گے، ایک فقراء مساکین کھائیں گے اور دوسرا اشاعت دین میں بھی یہ دین، سلسلہ کام آئے گا۔ بے شک بے تو شک بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، علماء کرام سے بھی میری ایک گزارش ہے، مجھ سے بڑے ہیں مؤدبانہ گزارش ہے کہ حکمت عملی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین متین کی ترویج جتنی بھی ہو سکے کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت کا سلسلہ جاری رہے۔ میں یہاں پہ حکیم عبدالحی صاحب کا ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں طریقہ تبلیغ کے لیے۔ حکیم عبدالحی اللہ کے ایک ولی گزرے، سیالکوٹ کے قریب ان کا آستانہ تھا، درویش خانہ، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا حضور وہ جو فلانا شخص ہے وہ بہت گناہگار ہے، دنیا دار ہے، اللہ کے دین سے بہت دور ہے، قرآن سے دور ہے، علماء انہیں تقریریں سنا سنا کے تھک گئے ہیں، وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا چلو مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حکیم عبدالحی صاحب جس وقت اس شخص کے پاس گئے تو اس کے پاس بیٹھے، حالانکہ اس کے جو اعمال تھے وہ قابل نفرت تھے، لیکن حکیم عبدالحی صاحب کی حکمت دیکھی ہے۔ جس وقت آپ ان کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے یار آپ کی واسکٹ بڑی اچھی ہے، آپ کا لباس بڑا اچھا ہے، آپ کے بال بڑے اچھے ہیں، آپ کی آنکھیں بڑی اچھی ہیں، ان کی تعریف کرنے لگے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اتنے خوبصورت ہیں آپ بولتے بھی اچھے ہیں، کھاتے بھی اچھا ہیں، پیتے بھی اچھے ہیں، سب کچھ آپ کی ماشاءاللہ، آنکھیں بڑی اچھی ہیں، بھویں اچھی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اتنی اچھی نہیں بھی تھی تب بھی حکیم عبدالحی صاحب بزرگ تعریف کر رہے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں لیکن آپ کا درمیان والا جو دانت ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے، اسے آپ لگوا کیوں نہیں لیتے؟ تو اس نے کہا جب یہ بات سنی، حالانکہ جس وقت بھی وہ کسی بندے کی بات سنتا تھا تو وہ اس سے دور بھاگتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ ایک بزرگ میری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، کہنے لگے جناب انشاءاللہ یہ پرسوں دانت لگا ہوا ہوگا۔ اسی دن اس نے تیاری بنائی اور لاہور کی طرف چلا گیا، اچھے ڈاکٹر سے دانت لگوا کے آیا اور واپس گھر نہیں آیا۔ حکیم عبدالحی صاحب کے آستانے پہ آ کہتے ہیں حضور دیکھیے اب میرا دانت کیسے لگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب جس وقت آپ نے تعریف کی وہ بھی اس دانت کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا حضور اس نے اتنے پیسے لیے اس کے پر بڑے اچھے طریقے سے لگایا ہے، مجھے ذرا تکلیف نہیں ہے حضور، میرے جینوان اصلی دانتوں میں اور ان میں فرق نہیں لگتا، حضور بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، حضور ایسا ڈاکٹر ہے۔ کافی دیر تک ڈاکٹر کی تعریف کرتا رہا۔ حکیم صاحب کہتے ہیں یار میری بات سن، جس نے ایک دانت لگایا ہے پیسے لے کر اس کی اتنی تعریف کر رہا ہے،
جس نے 32 دانت بغیر ہائے ہائے پیسوں کے ہائے دیے ہیں، ہائے ذرا غیر اس کے سامنے بھی جبھی ہائے جھکا ہائے کے اس کی تعریف کریں۔ سبحان اللہ تو اس کے بعد سبحان اللہ یہی جملہ اس کی کایا پلٹنے لگا پلٹ گیا اور وہ توبہ طیب ہو کر بارگاہ خدا میں حاضر ہو گیا اللہ اور اللہ سبحان اللہ ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کے ساتھ سجدہ شکر ادا کرنے لگا۔ آخری پیغام میرا یہی سبحان ہے، اللہ سبحان علامہ محمد اکرام نقشبندی صاحب کی وساطت سے کہ آپ پیکر اخلاص و محبت شخص ہیں، سفیر عشق رسول ہیں، امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ آپ السحر نیوز کے تھرو ایک محبت کا پیغام دے رہے ہیں، علمی پیغام دے رہے ہیں، علمی آشنائی دے رہے ہیں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے جتنا ہو سکے السحر نیوز کو سپورٹ کریں، اور پھر اسی بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایک دانت لگانے والے کی اتنی تعریف کرتا ہے کوئی شخص، جس نے ہمیں 32 دانت بغیر فیس کے، 2 آنکھیں بغیر فیس کے، 2 کان بغیر فیس کے، اور خوبصورت حسین چہرے بغیر فیس کے، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے قدم دیے، جتنا ہو سکے اس ماہ مقدس میں ہم اس ذات کا شکر ادا کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام علماء کرام نے جس انداز میں دین متین کی خدمت کی ہے، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جامعہ نظامیہ کا سیٹ اپ، حضور مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح عطا محمد بندیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے پرانے علماء جتنے بھی ہیں، انہوں نے جس انداز سے دین کی تبلیغ کی ہے، ہمیں انہی کے نقش قدم سے جڑا رہنا چاہیے۔ بہت خوبصورت باتیں، بہت خوبصورت ملفوظات عالیہ آپ نے ہمیں پیش کیے۔ میں سیر نیوز کی حضور پوری ٹیم کی طرف سے علامہ صاحب ایک بار خوب پھر آپ کا خوب شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اور حضرت صاحب خوبصورت ہیں، آپ خوبصورت ہیں، اس لیے یہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے آپ کو خوبصورت لگے ہیں۔ حضور اللہ جی آپ تعالیٰ کی آپ کی محبتیں سارے ٹیم ساری، کو آباد رکھے۔ آپ حضور عالم دین ہیں، اور علماء کی قدر کرنا یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے دل کی عطا کرنے سے ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں حضور۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں پھر آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور رمضان مبارک میں ایک اور پروگرام انشاءاللہ کسی ٹاپک پر ضرور انشاءاللہ آپ سے پھر جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی انشاءاللہ ایک بار پھر میں پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حضور۔ جزاک اللہ حضور، بہت شکریہ پوری ٹیم جتنے بھی دوست کا۔ اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک سب دوستوں کو سلامت رکھے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پھر کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پروگرام لے کر آؤں گا افطار ٹرانسمیشن میں شام 6 بجے۔ تو اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد اکرام نقشبندی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔